السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتے میں شوہر بیوی سے کتنی بار ہم بستری کر سکتا ہے؟ اسلام اس کی کتنی بار اجازت دیتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حد نافذ ہے اور طبیبوں کا اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ آج ہم اسی کے تعلق سے جاننے والے ہیں۔ تو آپ جان لیں کہ ہفتے میں شوہر بیوی سے کتنی بار ہم بستری کر سکتا ہے، اسلام اس کی کیا اجازت دیتا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ اسلام میں اس کی کوئی حد نافذ نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے کہ ہم بستری آپ ہفتے میں 2 بار کر سکتے ہیں یا 3 بار کر سکتے ہیں یا ایک دن میں 1 بار کر سکتے ہیں یا 2 دن میں 1 بار کر سکتے ہیں یا 4 دن میں 1 بار کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حد نافذ نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے کہ اتنے دن میں آپ اتنے ہی بار کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اب شوہر اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے اور بیوی کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اور خود کی صحت اور بیوی کی صحت اور خود کے مزاج اور بیوی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہفتے میں 1 بار کرے یا 2 بار کرے 3 بار کرے، اسلام میں اس کی کوئی حد نافذ نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں 1 ہی بار کر سکتے ہیں۔ لیکن طبیبوں کا اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ طبیبوں کا کہنا ہے کہ ہم بستری ہفتے میں 2 بار سے زیادہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے 2 بار سے زیادہ ہم بستری کرتا ہے تو وہ ہلاکت کا سبب ہے، طبیبوں کا کہنا ہے۔ لیکن میں پھر بتا دوں کہ اسلام کی طرف سے کوئی حد، کوئی متعین نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں 2 ہی بار کر سکتے ہیں۔ لیکن طبیبوں کا کہنا ہے کہ انسان کی طاقت و توانائی میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جب 2 بار سے زیادہ انسان ہم بستری کرتا ہے تو اس کے جسم پر اور کمزوری پن محسوس ہونے لگتا ہے اور طاقت و توانائی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے 2 بار سے زیادہ ہم بستری کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، طبیبوں کا کہنا ہے۔ اسی لیے عام طور پر طاقت اور توانائی پر جو اثر پڑتا ہے اور کمزوری پن محسوس ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسی کی وجہ سے کہ 2 بار سے زیادہ ہم بستری ہفتے میں کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کمزوری پن انہیں محسوس ہوتا ہے اور ڈھیلا پن محسوس ہوتا ہے جسم کے اندر۔ طبیبوں کا کہنا ہے کہ شیر اپنی مادہ سے، اپنی شیرنی سے سال میں 1 مرتبہ ہم بستری کرتا ہے، صرف اور صرف سال میں 1 مرتبہ ہم بستری کرتا ہے، اور ہم بستری کرنے کے بعد وہ 48 گھنٹے تک بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے، بالکل کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اسے کمزوری پن محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہ بھی سال میں 1 ہی مرتبہ شیر اپنی شیرنی سے ملاقات کر کے 1 ہی مرتبہ ہم بستری کرتا ہے، اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ 48 گھنٹے تک وہ کہیں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے، بالکل کمزور ہو کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اور پھر جب 48 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی وہ صحیح سے اٹھ نہیں پاتا ہے، اس کے جسم میں کمزوری بہت زیادہ رہتی ہے اور کئی دنوں تک وہ اسی طرح سے کمزوری پن محسوس ہوتا ہے۔ جبکہ شیرنی سے 1 ہی مرتبہ سال میں ہم بستری کرتا ہے، اور شیر کی طاقت اور توانائی کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا اس کی مثال دیا کرتی ہے، لیکن 1 مرتبہ ہی سال میں ہم بستری کرنے سے اسے اتنی کمزوری پن محسوس ہونے لگتی ہے، اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، 48 گھنٹے تک کہیں چل پھر نہیں سکتا، اس کے بعد بھی اسے کمزوری پن بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ ایک انسان اگر ہفتے میں 2 بار سے زیادہ ہم بستری کرتا ہے تو طبیبوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے بہت زیادہ ہلاکت کا سبب ہے اور کمزوری اور طاقت اور توانائی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن اسلام کی طرف سے کوئی حد متعین نہیں ہے کہ آپ 2 ہی مرتبہ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ جتنی بار چاہیں کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سارے لوگ جان سکیں کہ کتنی بار ہفتے میں ہم بستری کرنی چاہیے اور جسم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔